السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ بدایہ و نہایہ پڑھیں گے۔ البدایہ و نہایہ کس کی بک ہے؟ ابن کثیر۔ اور باقی 40 پیجز ہم نے چھوڑ دیے ہیں کیونکہ ابھی میں صرف حاشیہ نشر کو انٹرسٹ دلانے کے لیے سٹارٹنگ سے کر رہی ہوں۔ باقی چیزیں جب حاشیے لوگ بڑے ہوں گے تھوڑا سا تو پھر دوبارہ سے بک خود پڑھیں گے۔ اب یہ میرے کہنے میں پڑھ ہے تو اس لیے ان کا انٹرسٹ لوز نہ ہو چلے بسم اللہ کریں۔ سب تعریفیں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ جلالہ و عز شانہ کے لیے ہے جو اول و آخر ہے۔ اول اس لیے کہ اس سے قبل کوئی چیز نہیں تھی، اور آخر اس لیے کیونکہ وہ قدیم ہونے کے علاوہ جملہ ہے اشیاء کائنات کے مقابلے میں، یعنی برعکس جو مٹ جانے والے ہیں، واجب الوجود لم یزل ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ تو عربی ہے۔ لم حرف نیچے آگے اس نے ہر چیز حیوان اسی نے ہر چیز حیوانوں، انسانوں، جنوں اور یہاں پہ تشدید کیوں نہیں ڈالی ہوئی انہوں نے؟ کیونکہ یہ اردو ہماری مادری زبان ہے نا، جیسے عربک وہ وغیرہ عرب کے لکھے تو جنوں اور فرشتوں کو تخلیق کر کے ان کی مقدار ہاں تو اسے اوپر تقدیر معین کر دیں، معین۔ یہ حاشر کی اردو کی ریڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ ریڈنگ کہیں اور سے نہیں ہوگی، صرف اس لیے تو جو غلطیاں ہیں میں وہ کرتی رہوں گی تاکہ حاشر جب دوبارہ دیکھے تو انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ اسی نے آسمانوں کو بے ستون بلند کر کے ٹھہرایا اور انہیں کوکب کہتے ہیں ستارے کو، تو کوکب کی جمع کیا ہوگی؟ مجھے لگا ان کو اچھا کوکب کی جمع کیا ہوگی؟ کواکب۔ یہ عربی ہے یا اردو؟ بھائی اردو خود سے تھوڑی نا، اردو لی ہوئی ہے آدھی کہیں سے عربک سے۔ یہ صحیح لگتا ہے کہ یہ وہی عربی ایکچولی عربی 80% والی۔ اچھا کواکب اور دوسرے روشن اجرام سماوی سے مزین کیا۔ اس نے آسمان میں چمکتے ہوئے چاند اور سورج بنائے۔ اسی نے آسمانوں سے اوپر عرش عظیم و عالی بالتقریم کا لکھا ہوا ہے؟ عظیم و عالی بالتکریم، تکریم کیا جائے۔ یہاں پہ تھا یہ تو کوئی اور شے بھی بن گئی۔ مسکن جہاں پہ بہت عزت سے بات کرتے ہیں نا تو پھر لفظ بھی ادب والے، یا بہت ادب والے جیسے آتے ہیں۔ ملائکہ کرام اٹھائے جسے ملائکہ کرام اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے گرد و پیش ملائکہ مقربین علیہم السلام ہوگا نا، حاضر رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بے شمار فرشتے ادھر ادھر موجود رہتے ہیں۔ نیز ایسے 70 ہزاروں فرشتے کیا ہوا؟ آپ پڑھیں گے۔ فرشتے ملائکۃ المقربین علیہ السلام حاضر رہتے ہیں۔ سائلنٹ کر دیا اور روتے نے کہاں سے پڑھا تھا میں کہاں سے پڑھا تھا؟ نیز ہزاروں فرشتے، ہاں نیز ایسے 70
ستر ہزاروں فرشتے 70,000 فرشتے اور ہیں جو آسمان تک پہنچ کر لوٹتے نہیں اور دوسرے فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے دوسری مخلوقات عالم کے لیے پانی پر اس کو کیا کہیں گے؟ مخلوقات عالم۔ یہاں پہ زیر تو نہیں ہے؟ اردو ہماری زبان ہے، ہمیں بولنی آنی چاہیے۔ یہ کیسی اردو ہے؟ بھائی ہماری ذاتی اردو ہے۔ اچھا کچھ کریں، نو پرابلم، بس ایک پیج کریں گے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ کے لیے پانی پر زمین کو ٹھہرایا اور اسے پہاڑوں سے مسمکن کیا اور زمین میں پانی سے مسمکن مطلب ٹھہرا دیے، مسکن بنا دیا، اس کا مسکن کہتے ہیں۔ ابھی مسمکن پتہ نہیں۔ اچھا آگے بڑھیں۔ مخلوقات کے لیے رزق پیدا کیا، یہ سب تخلیق سماوات سے 4 روز قبل پیدا کیا اور زمین پر ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا اور یہ سب کچھ بنی نوع انسان کا مطلب آدم کی نسل بنی نوع انسان کے لیے پیدا کیا، جن میں وہ حیوانات بھی شامل ہیں جو انسان کو خوراک کا ذریعہ ہیں۔ مطلب کون سے مطلب چوپائے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، پرندے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، کچھ ہمارے لیے باقی جو کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو مٹی سے پہلا کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں، مٹی سے تخلیق کیا، پھر اسے مادہ منویہ سے درجہ بدرجہ گوشت پوست یہ کیا ہوتا ہے؟ پوست پانی اور ہڈیوں میں تبدیل کر کے انسانی شکل بخشی۔ ایک پیراگراف میں اشر سے بھی لاسٹ پڑھواؤں گی تاکہ آپ دونوں کی آواز میں تفصیل سماعت و بصارت سماعت و بصارت عطا فرما کر ہر طرح مکمل کر فرمایا اور اس کی زندگی کے لیے کوئی چیز مطلق باقی نہ چھوڑی۔ اس کے اب یہاں سے کتنا پیج بچا ہے دیکھتا ہوں میں۔ یہ بس آخری ہے تھوڑا سا۔ اشر سے پڑھوا لو، یہ اتنا نہیں پڑھ سکتا، یہاں سے پڑھے۔ اشر سے پڑھا بھی نہیں جائے گا، یہ اتنا اتنا بچہ بن گا۔ اچھا پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نوع انسانی کا آغاز تخلیق آدم علیہ السلام، اس کے علاوہ اسے علم کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پڑھ دے، اس کی بعد میں اللہ تعالیٰ ہی نے نوع انسان کا آغاز تخلیق
انہوں نے انسانی کا آغاز تخلیق آدم سے کیا، یعنی پہلے اس کا جسم بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، جس کے بعد فرشتوں نے آدم کو اس کے حکم سے سجدہ کیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ٹھہرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا جو ام البشر ٹھہری۔ پھر ان دونوں کو کہاں لکھا ہوا ہے؟ دونوں کو ہاں، میں نا مٹاتی ایسا اس لیے ہوں فرمایا کہ جو غلطیاں آپ کی وہ جنت میں میں ٹھہرایا۔ ہائلائٹ ہو بھی چاہیے اچھا ہاں جی، ان دونوں کو اپنی عزت عطا فرمائی، جنت میں تھی، جس کے بعد انہیں زمین پر اتار کر ان کی اولاد میں کثرت سے مرد و زن مرد اور عورتیں، زن کہتے ہیں عورتوں کو، مرد و زن پیدا کیے اور انہیں مختلف طبقات میں تقسیم کیا، یعنی کسی کو بادشاہ بنایا اور کسی کو رعایا غلام، کسی کو امیر بنایا اور کسی کو فقیر، اور سب کچھ اس نے اپنے خاص حکمت سے کیا کہ کسی کو آزاد پیدا کیا اور کسی کو غلام بنایا۔ پڑھے گا، دیکھتے ہیں اشر پڑھ سکتے ہیں؟ میں اشر سے 3 لائنیں پڑھوائیں گے، حاشر سے پورا پیج میں سے باقی سارا حاشر۔ یہ غلط ہے، اشر کو ریڈنگ نہیں آتی، اس کا مطلب بہت گندی آتی ہے۔ میں دیکھوں گی نا، ایک ہفتے میں دیکھوں گی اگر یہ ہمارے ساتھ چل سکا تو۔ مجھے بیٹھنے دو۔ اس نے پڑھے، اس نے بنی نوح، نہیں غلط، اس نے بنی نوح انسان کو زمین کے طول و عرض پر اس کے اطراف و انکناف میں ہر طرف پھیلایا، انہیں ایک دوسرے سے مختلف بنایا، یہ بھی اسی کی حکمت ہے۔ اسی نے بنی نوح انسان کے لیے سمندر اور دریا، نیز جھرنے اور چشمے پیدا کیے اور انہیں ان کی ضروریات زندگی کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ پھر ہم اتنا پڑھیں گے بعد میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ سے پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا سمجھ آیا حاشر؟ اپنے لفظوں میں تھوڑا سا اس کی تشریح دے دیں حاشر جب تک بھائی آتے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بتایا، اور کہ اللہ اول اور آخر یہ بتایا، اور ملائکہ کے بارے میں بھی بتایا، چاند اور سورج اور چمکتے ہوئے ستاروں کا بتایا انہوں نے، اور انہوں نے بتایا انسان کے کچھ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، کچھ فقیر ہوتے ہیں، کچھ بادشاہ ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں، اور وہ نا وہ یعنی مختلف ہوتے ہیں، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گندمی ہوتا ہے، اور
انسان مٹی سے بنا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کی ہماری تخلیق کیسے ہوئی تھی، اور جن اور زبردست جا رہا ہے اشر ہمارے ساتھ. اور انہوں نے اور انہوں نے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو ہوتا ہے، دونوں کو بتایا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام بشر بنے پہلی دفعہ، اور ان کو کیسے بنایا، روح پھونکی، جس کے بعد فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. جی. پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا کہ حضرت آدم سے حوا آئی، اور پھر حوا نہیں آئی، حضرت حوا کو پیدا کیا جو ام البشر ٹھہری، تمام بشر انسانوں کی ماں، ابو البشر تمام انسانوں کے باپ. پھر کیا ہوا؟ جنت میں ٹھہرایا، اس کے بعد انہیں زمین پر اتارا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے مختصر ہی ہوتا، ہاں وہ آگے آئے گا نا. انسان کو زمین، یہ ذرا آپ چیزیں بتا چکے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں عاشق کو دیکھتے ہیں. تشریح بتا دوں. ہاں لفظی تشریح نہیں، جو آپ کو سمجھ آیا کہ اس میں کیا تھا. اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں کی تخلیق کی بات کی جاتی ہوتی ہے، یہ سمجھ ہے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، پھر سجدے کی بات ہو رہی ہے، پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی غریب زمین کی بات ہو رہی ہے کہ زمین کو کیا کرا، آسمان کیسے بنایا. تو یہ تھا اینڈ بگننگ آف دوسری مخلوقات کا، اور دوسری مخلوقات بھی بنائے، جانور، جنات، فرشتے. آسمان، یہ ساری چیزیں کتنے دن پہلے کی ہے؟ یہ سب تخلیق سماوات سے 4 روز پہلے پیدا کی. اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کس کی صورت میں پیدا کیا؟ یہ ایک خاص پوائنٹ تھا، دونوں کی صورت میں. اور کتنا سمجھ آیا؟ چلیں جو آپ میرا ریڈنگ کرنے کا اچھا نیکسٹ ٹائم میں پوچھوں گی. عائشہ نے اچھے سے تشریح کیا، عائشہ کا موڈ نہیں تھا اس لیے عائشہ نے آگے دیکھیں گے. اللہ حافظ.